کہ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. حج والا مہینہ ان کو کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا الحج اشہر معلومات. ارکان خمسہ میں پانچواں رکن جو حج ہے، حج کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ سے. حج کے مہینے اللہ نے فرمایا مقرر ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. اور ان مہینوں کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے شوال، ذی قعد، یہ 2 مہینے پورے حج والے مہینے ہیں. پھر ذی الحجہ کے تقریباً 13 تاریخ تک، آدھا مہینہ سمجھ لیں، تقریباً آدھا مہینہ، یہ 2.5 مہینے حج کے ہیں. حج کا مطلب، حج کے مہینے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حج تو اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے فریضہ حج کی، وہ تو بالکل ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ سے، یا آج حالات و تقاضے کے مطابق لوگوں نے 7 تاریخ سے شروع کر دیا ہے، ورنہ 8 تاریخ سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 8 سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ حج کا وقت ہے. ان دنوں کے علاوہ حج کبھی اور نہیں ہو سکتا. حج کے سارے ارکان انہی دنوں میں ادا ہوتے ہیں. لیکن یہ 2.5 مہینوں کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے حج والے مہینے قرار دیا ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ حج کا احرام اگر کوئی انسان مثلا رمضان میں حج کا احرام باندھ کر کے انسان مکہ جائے، حج کا احرام باندھ کر کے حج کا ارادہ کر کے، تو اس کا احرام قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس نے حج کا احرام باندھا حج کے مہینے شروع ہونے کے پہلے. لیکن اگر کوئی انسان ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر کے مکے میں داخل ہو تو اب اس کا حج اور حج ہو جائے گا، چونکہ اس نے حج کا احرام باندھا ہے حج والے مہینے میں. اس کی مثال آپ حضرات اس طرح سے سمجھیں کہ ظہر کا وقت زوال ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے، لیکن ظہر کی نماز ممکن ہے آدھے گھنٹے کے بعد پڑھی جائے. تو یہ جس طرح سے ظہر کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج کا وقت جو ہے، حج کے احرام باندھنے کا وقت جو ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. پورا مہینہ شوال کا، ذی قعد کا اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، ابتدائی عشرہ، یہ 3-2.5 مہینے جو ہیں ان کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ شوال کی ایک بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حج والے مہینوں میں شامل کیا.